بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پہ 77 77 اور 78 جو شعر ہے وہ جملۃ وما بمزج رکبہ زائن بغیر وجہ تم عربہ وشا فی الاعلام ذو الاضافہ کعبد شمس و ابی قحافہ۔ تو یہاں پہ علم کی جو ہے وہ اقسام مزید اور بھی بیان کر رہے ہیں کہ وہ جملتن، یہ اگر پچھلے شعر سے دیکھیں جو 76 نمبر شعر ہے وہاں پہ تھا ومنہ منقول و ذو ارتجال و جملتن وما بمزج۔ یہ علم کی کیا آ رہی ہیں، قسمیں آ رہی ہیں کہ علم کی قسم میں سے ہے منہ یعنی من العلم، علم میں سے ہے منقول اور ذو ارتجال اور وہ جملتن اور جملہ، اور جملے کے علاوہ کیا چیز ہے وما بمزجن رکبہ، رکبہ بمزجن یعنی جسے ہم کیا کہتے ہیں مرکب مزجی، اور مرکب مزجی بھی کیا ہے علم میں سے ہے۔ یعنی یہ جو جملتن ہے نا یہ مبتدا واقع ہوگا وہ جملتن، ٹھیک ہے جی، اور اس کی جو خبر ہوگی وہ کیا ہوگی جار مجرور محذوف ہوگی، یعنی جملتم منہ یعنی من العلم۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جو پورا جملہ ہوتا ہے اس کو آپ کیا بنا دیتے ہیں جی علم کیا بنا دیتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں جملہ محکی بھی کیا ہم کہتے ہیں، اعراب محکی یہاں پہ ہم کہتے ہیں۔ جملہ محکی کیا مطلب کہ جیسے وہ جملہ تھا وہ ویسے ہی رہے گا اور اعراب اس کا سارے کے سارا تقدیری کیا چلا جائے گا، کیونکہ پورا جملہ کیا آپ نے نام رکھ دیا۔ تو کچھ نام ایسے ہیں عربوں میں کہ جو پورے کے پورے جملے کیا رکھے گئے ہیں، جیسے آگے مثالیں دیں گے شاہ بقرناہا، شاہ بقرناہا جو ہے یہ ایک جملہ پورا ہے اور یہ ایک کیا ہے شاعر کا اور ایک بندے کا کیا ہے نام ہے۔ تو جملہ بھی کیا ہوتا ہے جی علم ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے وما اور وہ کہ بمزجن رکبہ، رکبہ کی الف وہی شعر والی الف اطلاق ہو جائے گی، تو بمزجن جار مجرور اسی رکبہ کا کیا ہو جائے گا متعلق ہو جائے گا، یعنی اسے آپ سیدھا کریں تو ما رکبہ بمزجن، ما یعنی وہ علم کہ جسے مرکب کیا گیا ہو، کیسے مرکب کیا گیا ہو مزج کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی پورا جملہ نہ ہو، دو چیزیں ہوں ان کو جو ہے وہ آپس میں ملا کے مرکب کیا مزجی کیا بنا لیا گیا ہو، ٹھیک ہے جی۔ مرکب مزجی یعنی ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں ان کو آپس میں جو ہے وہ دو اسم کو ہم لگا کے ان کو ایک ہی کیا بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سیب وے بھی کیا اسی مرکب مزجی میں سے ہے، وے اور سیب، سیب کو کیا ہے ہم نے جوڑا سیب اور وے کو کہتے ہیں جوڑا تو سیب وے کیا بن گیا، وہ اسی میں سے وہ جو بالا بکا لفظ ہم پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، بکا اور بال ان دونوں کو آپس میں ملایا تو وہ کیا ایک بن گیا۔ یعنی اس میں یہ نہیں ہوتا کہ پورا جملہ ہو، پہلی مبتدا ہو دوسری خبر ہو، کیونکہ جملہ ہوگا تو وہ پھر علم کی قسم کون سی بنے گی جملہ والی بنے گی۔ دوسرا کیا ہے مرکب مزجی ہوتے ہیں، دو اسم ہوتے ہیں ان کو ملا کے آپ ایک کیا ہے بنا لیتے ہیں۔ اچھا جی، یہ تو کیا ہے اقسام بیان کر دیں، اب ان کا اعراب کیا لگائیں گے۔ ذا جو ہے وہ حاضہ ہو گیا، ذا کا اشارہ ظاہری بات ہے قریب کی طرف جائے گا، اور قریب ابھی انہوں نے کیا بیان کیا ما بمزجن رکبہ، یعنی مرکب مزجی کی، ما رکبہ بمزجن یہ وہی ما موصولہ اور رکبہ بمزجن اس کا صلہ ہو جائے گا، تو یہ مبتدا واقع ہو جائے گی، اس کی خبر بھی معذوف ہوگی منہ، یعنی ما رکبہ بمزجن منہ یعنی من العلم، یوں ہو جائے گی پوری بات۔ تو ذا کا اشارہ کس کی طرف گیا، یہی مرکب مزجی کی طرف، کہ ذا ان بغیر وجہ تم، یعنی ان تم بغیر وجہ، ان تم یعنی مکمل ہو، اگر یہ ترکیب اور مرکب مزجی بننا مکمل ہو بغیر وجہ وجہ کے بغیر، یعنی وجہ کے بغیر جو ہے وہ اس سے آپ کیا کریں مکمل بنائیں، یعنی آخر کو اس کے وجہ نہ آتا ہو، تو پھر کیا ہو جائے گا جی اعربا، تو اسے کیا لگایا جائے گا اعراب کیا لگایا جائے گا۔ ذا ان بغیر وجہ تم اعربا، ذا اور اعربا کا کہتے ہیں تعلق آپس میں ہے کہ یعنی اعربا کو شروع میں کہہ لیں ذا اعربا، اعربا میں الف الف اطلاق ہوگی، یعنی ھذا اعربا، یعنی اس کو کیا رکھیں گے معرب بنائیں گے، اس کو اعراب لگائیں گے کب ان تم بغیر وجہ،
یوں پوری عبارت ہو جائے گی کہ اگر یہ کمپلیٹ ہو، مکمل ہو وہ کے بغیر، ان تم بغیر وہن یہ ان شرطیہ ہو جائے گا، اور تم بغیر وہن یہ جملہ شرط ہو جائے گا، اور اس کی جزا کیا ہو جائے گی؟ محذوف ہو جائے گی، وہ محذوف جزا وہی اورے بھائی رہے گی۔ لیکن ابھی جو یہاں پہ اورے با رہا ہے اس کو ہم ذا کی کیا بنا رہے ہیں؟ خبر بنا رہے ہیں۔ تو اس طرح بھی ترکیب کر سکتے ہیں، اور ایک اور ترکیب بھی آپ کو ملے گی کہ وہ کہتے ہیں کہ ذا کو آپ مبتدا بنائیں، اور جو اورے با ہے اس کو اسی ان کے لیے کیا بنا لیں؟ وہ جزا بنا لیں، یعنی ان کی جو شرط ہے وہ تم بغیر وہن یہ جملہ شرطیہ ہو جائے گا، اور اورے با جو ہے وہ اسی کی کیا ہو جائے گی؟ جزا ہو جائے گی۔ تو یہ پورا جو جملہ شرطیہ ہے نا، یہ ذا کے لیے کیا بن جائے جی؟ خبر کیا بن جائے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کل مزید دقت کر کے ہیں کہ کیا ترجمے میں فرق پڑے گا یا فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے جی۔ خبر کو محذوف رکھیں یا خبر کو یہی بنائیں تو مجھے لگتا ہے کہ ترجمہ ایک ہی جیسا رہے گا، کوئی اس میں ایشو نہیں ہے، تو آپ مزید بھی کیا غور کریں۔ تو یعنی اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ مرکب مزجی اگر وہ کے بغیر ہو تو اسے کیا مورب پڑھیں گے۔ تو یہ جو مورب اسے پڑھنا ہے بالا بکہ، یعنی بالا بکہ وہ کے بغیر ہے نا، تو بالا بکہ کو آپ مورب پڑھیں گے تو یہ اعراب اس کا کون سا ہوگا؟ اعراب غیر منصرف ہوگا، یعنی وہ تنوین نہیں دیں گے۔ مثلا جا بالا بکن نہیں کہیں گے، جا بالا بکو کہیں گے۔ رائی تو بالا بکن نہیں کہیں گے، رائی تو بالا بکا، اور مرر تو ببالا بکن یہ بھی جر نہیں ہوگی، مرر تو ببالا بکا یہ ایسی ہو جائے گا۔ تو یہاں اعراب سے کیا مراد ہے؟ اعراب غیر منصرف مراد ہے۔ تو یہ مرکب مزجی کا جو ہے وہ اعراب غیر منصرف رہے گا اگر وہ کے بغیر ہوگا، اور اگر وہ کے ساتھ ہے جیسے سیب وے ہے تو وہ تو کہتے ہیں کہ وہ کیا ہوگا؟ مبنی للکسر ہوگا، سیب وے ہے، تو وہ جا سیب وے ہے، مرر تو بی سیب وے ہے، اور رائی تو سیب وے ہے، وہ ایسے ہی کیا رہے گا۔ اور جملہ کا جو ہے وہ اعراب نہیں بتایا، ٹھیک ہے جی۔ اگر پورے کا پورا جملہ جو ہے وہ علم کے طور پہ بنا دیا جائے تو وہاں پہ کیا رہے گا؟ جملے کا اعراب وہی رہے گا جسے ہم کیا کہتے ہیں کہ اعراب جو اس کے جملے والا ہے وہی رہے گا۔ اس کی وہ پیچھے بھی ایک مثال دی تھی نا یزیدو والی، ٹھیک ہے، اس سے پیچھے نبئت و اخوالی بنی یزیدو، وہاں پہ بنی یزیدو کی ہم نے کیا وجہ بتائی تھی کہ یزیدہ آپ نہیں پڑھ رہے، بنی کو اگر مضاف کریں یزید کی طرف، یزید غیر منصرف ہو تو یزیدہ پڑھنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یزیدو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ جملے کے طور پہ آپ اسے لے رہے ہیں، اور جملے کا اعراب کیا ہوتا ہے کہ وہ جیسا اس کا اعراب پہلے سے تھا ویسے ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ اس کا اعراب کیا ہے؟ وہ اعراب اسے کیا کہتے ہیں؟ اعراب محکی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جملے کا اعراب کیا رہتا ہے؟ اعراب محکی رہتا ہے، کہ جیسا جملہ ہے ویسے ہی رہتا ہے، اور اس کا جو اصل اپنا اعراب ہے وہ تقدیر میں کیا چلا جاتا ہے، یعنی یہ مبنی نہیں ہوتا، اعراب کیا بنا دیتے ہیں؟ اسے تقدیری بناتے ہیں، اور اس اعراب کے ظاہر ہونے سے کیا چیز معنی بن گئی ہے؟ ظہور الحکایت ہے، یعنی اس جملے کا حکایت کرنا یہ معنی بن جاتا ہے اعراب کے ظاہر ہونے سے۔ جیسے عیسیٰ اور موسیٰ میں کہتے ہیں کہ وہ جی الف جو اس کے اوپر تھی آخر پہ الف مقصور، وہ معنی بن گئی اعراب کے ظاہر ہونے سے۔ تو یہاں کیا چیز معنی بنتی ہے اعراب کے ظاہر ہونے سے؟ حکایت۔ تو حکایت جو ہے وہ معنی بن جاتی ہے اعراب کے ظاہر جو ہے وہ کرنے سے۔ تو لہٰذا یزیدو جو پورا جملہ ہے یہ یزیدو ہی رہے گا، جا یزیدو، رأیتو یزیدو، مررتو بیزیدو، یہ ایسی ہی کیا رہے گا۔ تو اعراب اس کا کیا ہو جائے گا؟ آخر پہ تقدیر میں چلا جائے گا، اور چونکہ اعراب اس کا وہی حکایت والا رہ رہا ہے، جملہ کو محکی کے طور پہ رکھ رہے ہیں، تو اس وجہ سے اس کا اصل اعراب کیا ظاہر نہیں ہوگا۔ تو اشعار کا خلاصہ جو ہے وہ واضح ہے، ٹھیک ہے، کہ یہاں پہ یعنی گزشتہ شعر کو ملا کے اس شعر کو ملا کے علم کی یہاں پہ 4 قسم ہمارے سامنے آ گئی، علم منقول، علم مرتجل اور علم جملہ۔ یعنی اس جملہ سے کیا مراد ہو جائے گا؟ جملہ اسنادی ہو جائے گا، کہ جس میں باقاعدہ کیا ہے؟ اسناد پایا جاتا ہے، فعل فاعل یا مبتدا خبر۔ اور دوسرا چوتھے نمبر پہ کیا ہے؟ مرکب مزجی ہو جائے گا، ترکیب مزجی میں کوئی اسناد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، 2 اسم کو آپ ایک بنا کے رکھ دیتے ہیں۔ اچھا جی، اب ایک اور قسم بھی بیان کر رہے ہیں 78 میں کہ وشاع فی الاعلام ذو الاضافت، کہ اعلام میں شائع ہے یعنی بہت زیادہ ہے، ذو الاضافت اضافت والا جو علم ہے یہ کیا ہے؟ زیادہ شائع ہے۔ جیسے عبد شمس ہے، عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، عبد المالک ہے، ٹھیک ہے، عبد القدوس ہے، تو یہ علم کے طور پہ کیا ہے؟ بہت زیادہ شائع ہے، مضاف والا۔ ایک عبد شمس کی مثال دی، عبد شمس کی جو مثال ہے یہ مثال علم میں کس کی ہے؟ اسم کی مثال ہے، اسم خاص جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لقب نہیں ہے، لقب کی بھی ہو سکتی ہے، اور یہی مثال کیا ہے؟ اسم خاص کی بھی ہو سکتی ہے۔
اچھا جیسے زین العابدین جو ہے وہ اضافہ ہے اور لقب ہے، ٹھیک ہے، عبداللہ کیا ہے جی اسم ہے، دونوں ہو سکتے ہیں۔ اور ابی قحافہ جو مثال ہے یہ کس کی ہو جائے گی؟ کنیت کی کیا ہو جائے گی؟ مثال ہو جائے گی۔ خوب، تو اس میں یعنی اس میں کوئی بحث نہیں ہے۔ اب اس کی شرح میں آ جائیں کہ العلم بالنسبت الی لفظی، اگر علم کے لفظ کو دیکھیں تو یہ تقسیم ہوتا ہے مفرد کی طرف اور مرکب کی طرف، معنی کو نہیں، اس کے خود لفظ کی طرف کہ لفظ آیا مفرد ہے یا کیا مرکب ہے۔ اور پھر مرکب کی آگے جو ہے وہ تقسیمیں ہیں، والمرکب ينقسم الى جملۃ ومرکب ترکیب مزج ومضاف، ٹھیک ہے، مرکب کی تین قسمیں ہو گئیں، مرکب جملہ ہوگا یا مرکب ترکیب مزجی والا ہوگا اور مضاف ہو جائے گا۔ ولما اخذ فی بیان ھذا، اخذ شروع ہوئے، جب ناظم جو ہے وہ شروع ہوئے اس چیز کے بیان میں تو انہوں نے کیا یہ شعر کہا، وہ جملتن، ٹھیک ہے، وہ جملتن، جملتن کا کیا مطلب ہے؟ اس کی تشریح آپ کیسے کریں گے کہ جملتن تو مبتدا واقعہ ہو رہا ہے، یعنی اے و من العلم جملتن، من العلم، یعنی من العلم کو جو ہم پہ کیا رکھیں گے؟ محذوف رکھیں گے۔ اچھا جملہ سے کیا مراد ہوتی ہے؟ والمراد بہا، جملے سے مراد یہ ہے کہ ما کان فی الاصل مبتدا و خبر او فعل، کان فی الاصل، کان فی الاصل یعنی کان زید فی الدار کہتے ہیں یا کان زیدن فی الدار کہتے ہیں؟ زید فی الدار ہیں، تو فی الاصل کے بعد مبتدا پڑھیں گے، نہ کہ وہ مبتدا پڑھیں گے، تو یہاں پہ اعراب پھر غلط لگے ہوئے نا ہماری کتاب میں کہ ما کان فی الاصل مبتدا و خبر او فعل و فاعل، یوں ہونا چاہیے نا، تو یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ فعلا و فاعلا لکھا ہوا ہے، یعنی کان فاعلا فی الاصل، یوں پڑھ رہے ہیں یہاں پہ، جبکہ فی الاصل کیا ہے؟ اس کے لیے خبر واقع ہو رہی ہے، جار مجرور خبر واقع ہوتی ہے۔ ما موصول ہے، ہاں ما موصول ہے، ما موصول ہے، اور موصول مبتدا واقعہ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے جی۔ ما کان فی الاصل، جو اصل میں ہو مبتدا یا مبتدا ان، ما موصول ہے، کان اس کا پورا صلہ ہو جائے گا، کان العلم فی الاصل، یعنی کانا کا جو اسم ہے وہ علم ہو جائے گا، فی الاصل اس کی خبر ہو جائے گی، پھر مبتدا خبر کیا ہو جائے گا؟ اچھا جی، ما کان فی الاصل مبتدا و خبرا، ما کان العلم فی الاصل، العلم فی الاصل، تو وہ مراد وہی ہے کہ العلم فی الاصل، وجود العلم فی الاصل مبتدا و خبرا، یعنی یہاں پہ مبتدا اور خبرا کو کانا کی کیا بنا رہے ہیں؟ خبر بنا رہے ہیں، اور فی الاصل کو انہوں نے کس کی جگہ پہ رکھا ہوا ہے؟ اس کے اسم کی جگہ پہ رکھا ہوا ہے، یعنی ما کان وجود العلم فی الاصل، یوں کر کے کوئی بنائیں گے، فی الاصل کو متعلق جس کے کریں گے تو اس کا کیا واقعہ ہو رہا ہے؟ اسم واقعہ ہو رہا ہوگا کہ کان وجود العلم فی الاصل، کہ علم کا جو اصل میں وجود ہے وہ کیا ہوگا؟ مبتدا ہوگا یا خبر ہوگا یا جو ہے وہ فعل اور فاعل ہوگا، تو یوں کر کے ہم ترجمہ کریں گے تو یہ پھر عبارت کیا بنے گی؟ ٹھیک بنے گی۔ اچھا تو یہ جملہ سے کیا ہے؟ مراد یہی ہے کہ جس میں کیا پایا جاتا ہو؟ اسناد پایا جاتا ہو، چاہے مبتدا خبر کے طور پہ ہو یا فعل اور فاعل کے طور پہ ہو۔ اچھا یہاں پہ فعل اور فاعل کی مثال تو یہ انہوں نے دے دی، بارک نحرہ،
ٹھیک ہے، بارہ کا فعل ماضی چمکنا، اور نہر کہتے ہیں وہ سینہ کا جو بالائی حصہ ہوتا ہے، سینے کے اوپر والا حصہ، یعنی اس کے سینے کے اوپر والا حصہ چمک رہا ہے. یہ پورا جملہ ہے، اور یہ ایک بندے کا کیا نام عربوں میں کیا ہے، قدیم عرب، بارہ کا نہر. یہ فعل اور فاعل کی مثال ہوگی. مبتدا خبر کی کیا مثال ہے ہمارے پاس؟ یہاں پہ ہاں وہ یعنی کوئی ایسا اسم لے کر ہیں جو مبتدا خبر واقع ہوتا ہو. نہیں وہ علم ہونا، علم. اس میں ایک نہیں، زید تو علم ہے. پورا جملہ یعنی آپ نے کسی بندے کا نام رکھا ہوا. ہاں وہ ہم تو ابھی ایڈوانس رکھ لیتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں وہ یزید پیچھے مثال گزری تھی ایک، یزید جو ہے نا پورا جو جملہ تھا، لیکن یہ بھی مبتدا خبر تو نہیں تھا نا، مبتدا خبر کی ہمیں مثال چاہیے. تو ہم وہی کہتے ہیں کہ زید القائم، ہم کسی بندے کا نام رکھ لیتے ہیں، یہ فرضی مثال ہو جائے گی. ایک حقیقی مثال انہوں نے دی ہے الصغر باسم کی. صغر سال سے ہے، صغر جو پہاڑ کو کہتے ہیں، پہاڑ وغیرہ. ٹھیک ہے، الصغر باسم کہتے ہیں کہ یہ قدیم عرب میں جو ہے وہ ایک ہمیں نام ملتا ہے الصغر باسم. تو یہ الصغر مبتدا، باسم اس کی کیا خبر ہے. یہ مبتدا خبر کیا ہے، وہ ایک بندے کا کیا ہے، نام ملتا ہے. تو وہ کیا کہتا ہے کہ جو ہے وہ رأیت الصغر باسم. ٹھیک ہے، یوں کر کے. اچھا، اب اس کا اعراب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ ولا تکون، ولا تکون یہ جملہ نہیں ہوگا الا محکیتاً، مگر کیا ہوگا جی، محکیہ ہوگا. ولا تکون الا محکیتاً کیا مطلب کہ جملہ محکی ہوگا، یعنی اس کا اعراب تقدیری ہوگا اور جملے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. یہ جو بارہ کا نحر ہے یہ ایسی رہے گا، یعنی رأیت بارہ کا نحر ہو. ٹھیک ہے، مرر تو بارہ کا نہر ہو، کوئی تبدیلی اس کے اندر نہیں آئے گی، اعراب تقدیری ہو جائے گا. وہی الصغر و باسم ویسے ہی رہے گا. ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہے، ولا تکون الا محکیتاً کہ جملہ فقط محکی واقع ہوگا. اور محکی جملہ کیا کسے ہم کہتے ہیں؟ محکی جملہ اسے کہتے ہیں کہ جس کا اعراب آخر پہ تقدیری ہوتا ہے، اور اس کا اعراب وہی ہوتا ہے کہ جو پہلے تھا. اور جب یہ سوال ہوتا ہے کہ اعراب تقدیری کیوں ہے، اعراب کے ظہور سے کس چیز نے منع کی ہے، تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ الحکایت مانع عن ظہور الاعراب، کہ حکایت معنی بن گئی ہے اعراب کے ظاہر کرنے سے. والمرکب و ترکیب المزجی ہوا، یعنی من العلم جملۃ، اور من العلم المرکب و ترکیب المزجی. ترکیب مزجی کیسے کہتے ہیں جی؟ ہوا کل اسمین جعل اسما واحدا، دو اسم ہوتے ہیں، ان دونوں اسموں کو جو ہے وہ ایک اسم قرار دیا جاتا ہے. اور ونزل ثانیہما منزلۃ تاء التانیث، اور جو دوسرا ہوتا ہے اسے تاء تانیث کی جگہ پہ کیا قرار دیتے ہیں. فیبن الاول علی الفتح، اور اس میں سے جو پہلا ہوتا ہے وہ ہمیشہ مبنی علی الفتح رہتا ہے، لیکن کب؟ ما لم یکن آخرہ یا، مبنی علی الفتح تب رہے گا جب اس کے آخر پہ کیا یا نہیں ہوگی، کیونکہ یا تو آپ پہ پہلے کسرہ چاہتی ہے. فیبن علی السکون، لیکن اگر اس کے آخر پہ یا ہوئی تو پھر یہ کیا ہو جائے گا جی، مبنی علی السکون ہو جائے گا. اب اس کی مثالوں سے کیا یہ بات واضح ہوگی. بالا بکہ میں، بالا بکہ، بال الگ چیز ہے، بکہ الگ ہے. بال میں جو لام ہے اسے کیا کریں گے، مبنی علی الفتح کریں گے. ٹھیک، کیونکہ اس کے آخر پہ لام ہے، یا تو نہیں ہے. حضرہ موت، یہ حضرہ موت جو ہے یہ حضرہ اور موت یا موت یہ کیا ہے، دو چیزیں، تو ان کو آپس سے ملا لیا. حضرہ یعنی را کے اوپر کیا رہے گی، فتح رہے گی، حضرہ موت. اور مادی کرم، ہاں مادی کرم میں جو مادی ہے یہ کیا ہے، یا ہے، تو یا جو ہے مبنی علی الفتح نہیں ہوگی، یہ کیا رہے گی، مبنی علی السکون رہے گی. اچھا یہ ہوگا. تو پہلا کیا رہے گا، مبنی علی الفتح رہے گا یا مبنی علی السکون رہے گا. دوسرے کا کیا اعراب دینا ہے، وہ ام ثانی فیعرب، تو دوسرے کو کیا رکھیں گے آپ، معرب رکھیں گے، اسے کیا مبنی نہیں بنائیں گے. اور یہ معرب بھی جو آپ رکھیں گے تو یہ معرب بھی کون سے والا ہوگا، وہ اعراب غیر منصرف والا ہوگا. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ اعراب غیر منصرف اس کے اوپر آتا ہے، جو غیر منصرف کی کیا بحث میں آئے گا. وہ اما ثانی فیعرب، لیکن وہ دوسرا معرب کب ہوگا، ما لم یکن اسم صوت، جب تک وہ دوسرا کیا ہے، اس میں صوت نہیں ہوگا، کوئی آواز کا اسم اگر دوسرا نہیں ہے تو وہ معرب ہوگا.
اور اگر آواز والا اسم ہوا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ مبنی ہو جائے گا۔ وہ جو ہے یہ آواز ہے سیب و میں، عمر وہ، سیب کے ساتھ وہ لگا دیا، عمر کے ساتھ کیا ہے؟ وہ لگا دیا، امر وہ یا عمر وہ۔ فیو بنا، اگر اس کے آخر پہ صوت ہوگی تو وہ کیا ہو جائے گا؟ مبنی ہو جائے گا۔ لأن الاصوات لا حظ لها فی الاعراب، کیونکہ اصوات کو جو ہے وہ اعراب میں کوئی حصہ نہیں ملتا۔ تو ہم کیا کہیں گے کہ مرکب مزجی کا کیا اعراب ہوگا؟ ہم کہیں گے مرکب مزجی میں چونکہ دو اسم ہوتے ہیں تو پہلے کو تو آپ نے کیا رکھنا ہے؟ مبنی رکھنا ہے، یا مبنی الفتح رہے گا یا مبنی السکون رہے گا اگر یا ہوگی۔ دوسرے کو کیا اعراب دینا ہے؟ ہم کہیں دو صورتیں ہیں، یا اس کے آخر پہ وہ ہوگا یا وہ نہیں ہوگا، اور اگر وہ ہے تو پھر یہ مبنی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ وہ ہے ہوتا ہے نا، مصیب وہ ہے، یا ہر صورت مصیب وہ ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ نہ ہوا تو پھر اسے کیا رکھیں گے جی؟ مورب پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ مورب بھی جب پڑھیں گے بالا بکہ میں تو اس پہ بھی تنوین کیا نہیں آئے گی، اعراب کون سے آئے گا؟ غیر منصرف کا آ جائے گا۔ اچھا، تیسری قسم اما المضاف، جیسے عبد شمس نے امرؤ القیس ہے، وہ اکثر اقسام المرکب فإن منہ الکنا، یہ مرکب کی اکثر اقسام میں سے اور اسی سے کنیت بھی آتی ہے، جیسے ابو قحافہ اور ابی سعید کی کیا مثال دی۔ ولا یخفی ما ہی علیہ من الکثرۃ والانتشار، اور یہ بات مخفی نہیں ہے کہ جو بہت زیادہ کثرت اور انتشار اس میں پایا جاتا ہے ہمیں چیزیں کیا ملنے نظر آتی ہیں۔ تو جو مضاف ہوتا ہے اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ اس کا اعراب تو وہی رہتا ہے، یعنی آخری تو مضاف الیہ رہتا ہے، اس کا پہلا جو مضاف ہوتا ہے اس کا کیا اعراب چینج ہوتا رہتا ہے۔ یہ جو ابی قحافہ ہے، یہ کاف حرف جارہ لگی تو یہ ابی قحافہ ہو گیا، پہلے ابو قحافہ تھا تو جاء ابو قحافۃ، اور مررت بابی قحافۃ اور رأیت ابا قحافۃ، تو اس کے اندر اعراب کیا ہے؟ وہ جو مضاف کے اوپر اعراب ہے وہ کیا چینج ہوتا رہے گا؟ مضاف الیہ تو کیا اپنی شکل میں رہے گا باقی۔ اچھا جی، ابھی ایک اور قسم، وَوَضَعُوا لِبَعْضِ الْأَجْنَاسِ عَلَم كَعَلَمِ الْأَشْخَاصِ لَفْظًا وَهُوَ عَمْ، بعض اجناس کے لیے علم کو کیا وضع کیا گیا؟ یہ اب شروع میں جو علم کی دو قسمیں تھیں نا، کہ علم کیا ہوتا ہے؟ یا شخصی ہوگا یا علم کیا ہوگا؟ جنسی ہوگا۔ ابھی کس کی بات کر رہے ہیں؟ علم جنسی کی کیا بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ علم شخصی کی تو وہاں پہ انہوں نے وضاحت کر دی تھی کہ جیسے ہی آپ لفظ وضع کرتے ہیں کسی ایک معنی کے لیے، ایک مسمى کے لیے، تو علی وجہ من شرکت فیہ، تو اس میں شرکت کیا ہے؟ ممنوع ہو جاتی ہے، کوئی اور کیا ہے اس میں نہیں آ سکتا، وہ ایک ہی کیا بندہ ہوگا، یہی تعریف علم شخصی کی۔ لیکن علم جنسی، جنس کیا مطلب؟ کلی، ٹھیک ہے۔ لیکن علم جنسی میں یہ نہیں ہوتا کہ شرکت کیا ہے؟ ممنوع ہو جائے۔ علم جنسی میں جو معنی ہے وہ کل کے لیے رہتا ہے، یعنی اس کے اندر اور بھی بہت سارے آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو معنی کے اعتبار سے کیا ہے؟ دونوں کا فرق رہتا ہے۔ علم شخصی میں جو علم بنتا ہے اس شخص کا بنتا ہے، شخص یعنی جزئی کا بنتا ہے کہ جو ایک سے زیادہ کی صدق نہیں کر سکتی۔ علم جنسی یعنی علم کس کا بنتا ہے؟ کلی کا بنتا ہے، جنس کا بنتا ہے، جو ایک سے زیادہ پہ کیا صدق کرتی ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ معنی کے اعتبار سے کیا ہو گیا؟ فرق ہو گیا۔ تو اگر معنی کے اعتبار سے دیکھیں تو جو علم جنسی ہے یہ تو کلی ہے، یہ یعنی ایک جزئی کا نام ہی نہیں ہے۔ تو جب جزئی کا نام نہیں ہے تو اسے پھر علم کیوں کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، علم میں تو کیا ہوتی ہے؟ کوئی اور چیز صدق نہیں کرتی، شرکت اس کی اوپر محال ہوتی ہے۔ کہتے ہیں ہم اسے جو علم ہے وہ معنی کے اعتبار سے نہیں کہتے، اسے جو ہے وہ لفظ کے اعتبار سے ہم کیا کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں۔ کہتے ہیں بھی لفظ کے اعتبار سے علم کیا ہوتا ہے؟ لفظ کے اعتبار سے کہتے ہیں علم وہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ جو ہے وہ جب آپ اعراب لگاتے ہیں اور دیگر آپ سلوک کرتے ہیں تو وہ آپ علم والا کیا سلوک کریں گے؟ نکرہ والا سلوک نہیں کریں گے، یعنی معرفہ والا سلوک ہوگا، نکرہ والا کیا سلوک اس کے ساتھ نہیں ہوگا۔ معرفہ والا سلوک کیا ہوتا ہے؟ معرفہ کا سلوک یہ ہوتا ہے کہ فرض کریں کہ اس کے اوپر الف لام نہیں لا سکتے۔ الف لام کون سی؟ الف لام تعریف والی۔ ویسے تو الحسن والحسین پہ الف لام تزیین والی یا وہ کوئی اور الف لام جو لمح صفت والی وہ آپ لا سکتے ہیں، لیکن الف لام تعریف والی آپ نہیں لا سکتے۔ اچھا، دوسرا معرفہ کے اور نکرہ میں کیا فرق رہتا ہے کہ نکرہ کا جو ہے وہ حال نہیں آ سکتا، حال ہمیشہ کس کا آتا ہے؟ معرفہ کا آتا ہے۔ تو جب یہ معرفہ ہو جائے گا تو اس کا آپ کیا حال بھی کیا لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں رأیت زیدن یا ہوا زید مقبلاً، کہ وہ زید ہے در حالہ کہ مقبلاً وہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر بھی جو علم جنسی آپ استعمال کریں گے، جیسے اسامہ شعر کے لیے ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ حاضی اسامہ تو مقبلاً، تو وہاں پھر اس کا آپ حال لا سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ اگر فرض کریں اس کی آپ صفت لے کر آ رہے ہیں تو صفت کے اندر کیا ہوتی ہے؟ مطابقت ہوتی ہے نا معرفہ اور نکرہ کی. تو جب یہ آپ اس کو لفظاً معرفہ کہہ رہے ہیں، لفظاً آپ اسے علم کہہ رہے ہیں، تو صفت بھی اس کی کیا لے کر آئیں گے آپ؟ وہی معرفہ ہی کیا لے کر آئیں گے، الف لام کے ساتھ کیا صفت لے کر آئیں گے. تو مطلب کیا ہوا کہ علم جو جنسی ہوتا ہے، جو ایک کلی کا علم رکھا گیا ہے، وہ معنی کے اعتبار سے تو علم نہیں ہے، لیکن عربوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے لفظ کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ معرفہ والا کیا جاتا ہے. تو اسی وجہ سے اس کا نام انہوں نے کیا رکھ دیا جی؟ علم جنسی رکھ دیا. علم جنسی کیا مطلب؟ لفظ کے اعتبار سے علم جنسی ہے، لفظ کے اعتبار سے علم ہے لیکن معنی کے اعتبار سے علم نہیں ہے. تو اسی وجہ سے شعر میں بھی یہ ہے کہ وَوَضَعُوا لِبَعْضِ الْأَجْنَاسِ علمًا ہونا چاہیے تھا، لیکن علم یہاں پہ وہ ساکن کر دیا ضرورت شعری کی وجہ سے، کہ انہوں نے بعض اجناس کے لیے وضع کیا. کس کو وضع کیا؟ علم کو کیا وضع کیا. اور یہ جو انہوں نے بعض اجناس کے علم کو وضع کیا، اس کے حالات کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ اس کی حالت آگے بیان کریں کہ کعلم الاشخاص لفظاً وہو عام، کہ یہ علم اشخاص کی طرح ہے، یعنی علم شخصی کی طرح ہے لیکن لفظاً، لفظی طور پہ علم شخصی کی طرح ہے، لیکن وہو عام، لیکن اس کا اگر معنی دیکھیں تو وہ کیا؟ عام. عام کیا ہوتا ہے؟ عام ہونا، شامل ہونا. در حالانکہ یہ خود کیا ہے؟ عام ہے، معنی کے اعتبار سے عام ہے لیکن لفظ کے اعتبار سے کیا ہے؟ کعلم الاشخاص ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا. اس کی ترکیب کیا ہے؟ تھوڑی سی دقیق ترکیب ہے، یہ آپ دیکھیے گا. یعنی کعلم الاشخاص، یہ تو کیا حال واقعہ ہو جائے گا کہ وہ انہوں نے بعض اجناس کے لیے علم کو وضع کیا، در حالانکہ وہ علم کیا ہوگا؟ علم اشخاص کی طرح ہوگا لفظاً. اس لفظاً کی کیا ترکیب رہے گی؟ بنظر الخافض کی یہاں پہ بحث ہے. ٹھیک ہے. وہو عما، ہوا عما، تو یہ الگ سے کیا جملہ ہو جائے گا کہ ہوا یہ جو علم ہے، جو علم اشخاص کی طرح لفظاً ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ عما، یہ عام بھی رہے گا. یعنی معنی کے اعتبار سے یہ شخصی نہیں ہو جائے گا، معنی کے اعتبار سے کیا رہے گا؟ یہ عام رہے گا. ٹھیک ہے. من ذاکا، اسی علم اجناس میں سے ہے ام اریت. ام اریت کیا ہے؟ یہ علم ہے. کس کے لیے علم ہے؟ اقرب کے لیے. ام اریت یعنی ہم یہ نہ کہیں کہ کسی جو ہے وہ خاتون کا کیا ہے؟ وہ کنیت ہے. ٹھیک ہے. خاتون کی کنیت ہو تو وہ تو علم شخصی میں چلا جائے گا نا. جب پتہ چلا کہ یہ تو بچھو کی ہے، ٹھیک ہے، اور بچھو تو کیا ہے؟ وہ کوئی ایک بچھو تو نہیں ہے جو انہوں نے گھر پہ رکھا ہوا پالا ہوا، تو اقرب کیا؟ ہر بچھو، اسے کیا ام اریت کہتے ہیں. سعالہ جو ہے انہوں نے سالب لومڑی کے لیے رکھا ہوا ہے. وہ مثل، اور اسی کی مثل کیا ہے؟ برۃ للمبرہ. برہ نیکی کو کہتے ہیں، مبرہ یعنی یہ کیا ہے؟ معنی کے اعتبار سے. یعنی اریت اور ام اریت اور سعالہ میں کیا ہوا کہ یہ چیزوں کے نام تھے نا، جانوروں کے نام تھے، حشرات وغیرہ کے. برہ میں کیا ہے؟ ایک معنی ہے نیکی، یعنی نیکی کے لیے خود کیا ہے؟ مصدر کیا ہے؟ اور اس میں فعل یا اس میں مصدر کی طرح ایک چیز کیا ہے؟ برۃن ہے. تو لفظ جو برہ ہے اس کے ساتھ وہ سلوک کون سا کرتے ہیں؟ علم والا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن معنی کے اعتبار سے دیکھیں تو نیکی ہے، کوئی بھی نیکی کوئی خاص تھوڑی ہے. فجار جو ہے وہ برائی کو کہتے ہیں. فجار کہتے ہیں وقضا فجار علم للفجرت. فجار جو ہے وہ فجر کے لیے کیا؟ علم ہے. یعنی علم اشخاص دو طرح کے ہیں، یا تو وہ اعیان کے ہیں، چیزوں کے ہیں، یا کس کے ہیں؟ معنی کے ہیں. اچھا اب یہاں پہ شرح میں آ جائیں. الاجناس التی لا تؤلف، وہ اجناس کے جو معلوف نہیں ہوتے. معلوف نہیں ہوتے یعنی جنہیں سدایا نہیں جاتا، گھروں میں کیا رکھا نہیں جاتا. لا تؤلف کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ معلوفہ کی تعبیر استعمال ہوتی ہے. یعنی بیڑ بکریاں ہو گئیں اور گائے بھینس ہو گئی، یہ تو معلوف ہو جاتے ہیں نا، جس سے ہم کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں؟ پالتو. پالتو ہو جاتے ہیں. تو معلوف کا ترجمہ کیا ہوگا؟ پالتو کا. لا تؤلف یعنی جو پالتو نہیں بنتے. سبا جیسے کہ جو ہے وہ درندے ہو گئے. ٹھیک ہے جی. وحوش بھی اسی جو ہے وہ نامانوس جو جانور ہوتے ہیں، جو مانوس نہیں ہوتے، اسے وحوش بھی کہتے ہیں، درندے بھی کہتے ہیں. یعنی سبا اور وحوش ایک ہی معنی میں ہے. سبا یعنی چیر پھاڑ کرنے والے جس کے دانت ہوتے ہیں، وحوش بھی کیا ہے؟ وہی درندے ہو گئے. اور احناش الارض، ٹھیک ہے، احناش سانپوں کو کہتے ہیں. احناش الارض یعنی زمین کے جو سانپ ہو گئے. تو زمین میں جتنے بھی سانپ رہتے ہیں، سانپ کبھی بھی کیا ہے؟ وہ معلوف نہیں بنتا. ٹھیک ہے جی. اچھا جب یہ معلوف ہوتے نہیں ہیں، کسی نے رکھنے نہیں ہیں اپنے گھر پہ، جب رکھنے نہیں ہیں تو اس کو ضرورت ہی نہیں ہے اس کا علم بنانے کی. تو جو بات چیز انسان رکھتا ہے اپنے پاس، اس کا کوئی نام رکھتا ہے نا. کہتے ہیں کہ لا یحتاج فیہا وضع العلام لاشخاصها. تو یہاں پہ محتاج نہیں ہے کہ آپ علم کو وضع کریں، کس کے لیے؟ الاشخاص ہی، ان کے شخص کے لیے.
خارج میں معین کر کے جو شخص ہے ان کا، شخص یعنی معین، ان کے معین کر کے نام رکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، معین کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ابھی رکھیں گے تو معین ہوں گے نا، کوئی اسے رکھ ہی نہیں رہا۔ تو فعوضت عن ذالک، تو علم شخصی کے عوض میں کیا لے کر آئے کہ بوضع العلم فی للجنس سے، کہ اس میں علم کو رکھ دیا کس کے لیے؟ جنس کے لیے، کلی کے لیے، یعنی علم ہے لیکن وہ ہے کلی کے لیے، شخص کے لیے ہے ہی نہیں۔ اور مشارن بہی، اور اس علم کے ذریعے سے آپ اشارہ کرتے ہیں، اشارت المعرف بالالف واللام، ایسا اشارہ کہ جو معرف بالالف واللام سے کرتے ہیں، یعنی ہے تو علم کلی کے لیے لیکن اس کے ذریعے سے جو آپ سلوک آپ کریں گے اور اس کے ذریعے سے جو آپ استعمال کریں گے اس کو، وہ معرف بالالف واللام کی طرح کریں گے، گویا کہ اس کے اوپر کیا لگ گئی ہے؟ الف واللام لگ گئی ہے، یعنی معرفہ ہو گیا۔ وَلِذَالِكَ، اور اسی وجہ سے کیا ہے؟ یسر للشمول، چونکہ یہ کلی کے لیے واضح کیا گیا اور الف لام کی طرح اس سے اشارہ کرتے ہیں، تو الف لام کے اندر بھی یہی چکر ہوتا ہے کہ الف لام جب آپ کس چیز کے اوپر لگاتے ہیں تو الف لام جنس کا بھی ہوتا ہے، کلی چیزوں کو بھی شامل ہوتا ہے۔ الف لام کیا ہے؟ وہ عہد کا بھی ہوتا ہے، عہد ذکری کا بھی ہوتا ہے، عہد ذہنی کا بھی ہوتا ہے، جو کہ اس میں کیا بیان ہوئی تھی۔ تو شمول بھی اس کے اندر ہوگا معنی کے اعتبار سے۔ اسامہ اجرا من الضبع، ضبع کسے کہتے ہیں؟ بیڑی کو کہتے ہیں، لگڑ بگڑ کو، بیڑی کی طرح جانور ہے۔ تو یہ شمول کے لیے بھی آ جائے گا جب الف لام کیا ہوگا؟ جنس کے لیے جیسے ہوتا ہے۔ اور للواحد المعہود، اور اس کے لیے بھی آ جائے گا کہ جو واحد ہوتا ہے، اور معہود جو آپ کے سامنے ہوتا ہے، سامنے نہیں، معہود کا مطلب کیا؟ معلوم، للواحد المعہود یعنی للواحد المعلوم ہے، وہ واحد کے جو کیا ہے؟ معلوم ہوتا ہے۔ جیسے ھذا اسامۃ، اسامتو کہیں گے غیر منصرف، ھذا اسامۃ مقبلاً، تو مقبلاً کیا واقع ہو رہا ہے؟ حال واقع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ اسامہ ہے جو کہ در حالہ کہ کیا آ رہا ہے۔ وقد یوضع ھذا العلم لجنس ما يعلم، اور کبھی کبھی یہی والا علم رکھا جاتا ہے اس کی جنس کے لیے کہ جسے تعلیف بھی کی جاتا ہے، جسے گھروں میں کیا رکھا بھی جاتا ہے، تو اس کی کلی کے لیے بھی کیا ہے؟ یہی علم جنسی وضع کر دیتے ہیں۔ اچھا، جیسے حیان بن بیان للمجہول، ٹھیک ہے، حیان بن بیان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا کنایا ہے کہ جس کا جو ہے ماں باپ کا کوئی پتہ نہ ہو، مجہول، ٹھیک ہے، تو حیان بن بیان جو ہے وہ ایک ایسے جانور کو کہہ دیں گے کہ جس کے آگے پیچھے کوئی نسل کا کیا پتہ نہ ہو، تو حیان بن بیان کیا اسے کہہ دیں گے مجہول کے لیے۔ ابو الدغفا جو ہے وہ اس جانور کو کہیں گے کہ جو احمق ہوگا، ٹھیک ہے، اور ابو المزا جو ہے وہ فرس کے لیے کیا کہیں گے۔ تو یہ جو ابو الدغدا یا حیان بن بیان، یہ انہی جانوروں کے لیے بولتے تھے عرب کے جو کیا گھروں میں رکھا کرتے تھے۔ اچھا، اب یہاں پہ وہ مسمیات و اعلام الاجناس، اعلام اجناس کے کیا ہے؟ جو مسمى ہیں کہ جن کے لیے علم جنس رکھا جاتا ہے، اس کی دو کیٹیگری ہیں جو اوپر شعر میں بھی بیان کی ہوئی تھی، کہ یا ان کا تعلق اعیان سے ہوگا، خارج میں چیزیں ہوتی ہیں، یا ان کا تعلق کیا معنی سے ہوگا، جیسے وہ برا نیکی وغیرہ والی بات تھی۔ اعیان کی مثال آپ کو یہ ملے گی، شبوہ کا لفظ جو ہے وہ اقرب کے لیے استعمال ہوتا ہے، سعالہ کا ثعلب لومڑی کے لیے، ابو الحارث اور اسامہ کا لفظ، یہ دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں اسد کے لیے، ابو جعدہ اور زعلہ یہ دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں ذئب، ذئب کسے کہتے ہیں؟ بیڑی کہتے ہیں، بیڑی کے لیے۔ ابن الدعیہ غراب کوے کے لیے، بنت طبق جو ہے وہ لضرب من الحیات، حیات کسے کہتے ہیں؟ سانپ، حیہ کی جمع حیات ہے، یعنی سانپوں کے ایک قسم کے لیے بنت طبق استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تو ساری اعیان میں سے، چیزوں میں سے۔ معنی میں سے آ جائیں کہ جو معنی اور مفاہیم کے لیے علم جنسی رکھے گئے، تو اس میں سے برہ کا لفظ ہے، برہ کس کے لیے کہتے ہیں؟ مبرہ، نیکی کے لیے، برہ جو ہے وہ علم ہے، مبرہ نیکی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فجار استعمال ہوتا ہے فجرہ، برائی کے لیے۔ جعلوا علما علی المعنى مؤنثا، انہوں نے جو ہے اس کو علم قرار دیا اور معنی کے اعتبار سے کیا رکھا جی؟ مؤنث رکھا۔ لیکمل شبہ بنزالے، تاکہ اس کی جو شباہت ہے نزالے کے ساتھ مکمل ہو جائے۔ فجارے کی جو شباہت ہے نزالے کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں، اور نزالے جو ہے خاتون کا نام ہے، کہتے ہیں کہ نزالے وہ اسم فعل کے طور پہ ہم نہیں لے رہے یہاں پہ، بلکہ نزالے سے مراد کیا ہے؟ ایک خاتون کا نام ہے، تو وہ خاتون کا نام علم ہے، تو اسی کے ساتھ شباہت دی کس کی؟ فجارے کی۔ اچھا جی، فیستحق البنا، بس یہ کس کا مستحق ہے جی؟ بنا کا کیا ہے؟ مستحق ہے۔
शबाहत होगी। फ़यस्तहिक़ुल बिना व मिन ज़ालिका हमाद लिलमहमदा, हमाद महमदा किसे कहते हैं? तारीफ़ और हमद के लिए हमाद होगा। ये सारे जो है मैसरा के लिए होगा, मैसरा आसानी को कहते हैं, सहूलत को। वक़ालुल खुसरान, और नुकसान के लिए वो क्या कहते हैं? ख़याब इब्न हयाब, नुकसान के लिए उन्होंने एक अलम रखा ख़याब इब्न हयाब। बातिल के लिए एक उन्होंने अलम रखा वादियो तख़ीब। और वमिन्हु अल आदादुल मुतलका, वो आदाद के जो मुतलक हों। मुतलक आदाद का मतलब ये होता है कि मादूद वहाँ पे ज़िक्र ना हो। जैसे इन्होंने मिसाल दी, सित्ततो ज़ेफ़ु सलासतिन, ज़ेफ़ क्या है? दुगने को कहते हैं। ज़ोफ़ कमज़ोरी को कहते हैं और ज़ेफ़ क्या है? दुगना। सित्ततो ज़ेफ़ु सलासतिन, जो 6 है वो किसका ज़ेफ़ है? 3 का क्या है? डबल है, दुगना है। तो यहाँ पे सित्ता को मुतलक क्यों कहते हैं? अदद मुतलक क्योंकि जिस चीज़ को आप 6 कह रहे हैं वो चीज़ का नाम नहीं है। आप कहें सित्ता कोई भी हो, माल्टे हों, केले हों, बंदे हों, ये मुतलक तौर पे देखें। या अरबा जो है वो निस्फ़ समानिया कहते हैं, तो अरबा भी क्या है? मुतलक है। वहाज़िल अस्मा कुल्लु अस्मा अजनास, ये सारे के सारे अस्मा अजनास कहलाते हैं। वो सुम्मियत आलामन, इन्हें क्या है? अलम नाम दिया जाता है। अलम क्यों कहते हैं? अभी माना उनका क्या है? कुल्ली है, तो अलम आप क्यों कह रहे हैं? अब उसकी वजह बयान कर रहे हैं। कहते हैं कि लिजरियान मजरल अलम शख्सी फ़िल इस्तेमाल, फ़िल इस्तेमाल का मतलब लफ्ज़, कि लफ्ज़ी तौर पे जब आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो ये जरियान मजरल अलम शख्सी, ये अलम शख्सी के क्या है? कायम मकाम जारी होते हैं इस्तेमाल में। और वो कैसे? वज़ालिका लिअन्ना ला तक़बुल अलिफ़ व लाम, कि जब आप अलम शख्सी की तरह आप इसे ले रहे हैं, यानी अलम शख्सी के कायम मकाम रख रहे हैं, तो ये मारफ़ा हो गए। तो बस ये भी क्या है? अलिफ़ लाम तारीफ़ वाले को कबूल नहीं करेंगे। ठीक है। वाइज़ा वो सिफ़त पे नकरत बादहा, और अगर इसके बाद नकरा के लिए इसका वस्फ़ लेकर आएंगे तो इंतसबत अल हाल है, तो वो हाल की बुनियाद पे मंसूब भी हो जाएगा, क्योंकि मारफ़ा का क्या है? नकरा लेकर आ सकते हैं। मारफ़ा का क्या लेकर आ सकते हैं? हाल। ठीक है, तो जब ये मारफ़ा हो गए तो इसका क्या हाल भी लेकर आ सकते हैं। और वयमुना मिनहा सर्फ़ माफ़ी तानीस, और जिसम के अंदर तय तानीस हो या अलिफ नून ज़्यादतान हो तो वो क्या है? ममनू मिन सर्फ़ भी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ममनू मिन सर्फ़ के आगे बयान करेंगे 2 सबब होते हैं ना, तो एक सबब अलमियत का होता है, अलमियत के अलावा दूसरा सबब क्या है? तय तानीस और अलिफ आ जाए। आयशा में जिस तरह तय तानीस आ गई, इमरान में क्या है? अलिफ नून आ गई। ठीक है, तो अलम इसके पहले से है, जब अलम इसके पहले से है तो एक सबब आता जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे? गैर मुनसरिफ हो जाएंगे। ठीक है। फ़लम मशारकत अलम शख्सी फ़िल हुक्म, जब ये अलम शख्सी के साथ शरीक हुए हुक्म में, हुक्म कौन सा? ये इराब वाला हुक्म, लफ्ज़ी हुक्म, तो उल्हिक़त बिही, तो इसे अलम शख्सी के साथ क्या मुल्हक़ कर दिया गया। तो बस अलम जो जिनसी है वो लफ्ज़ी और इस्तेमाल के तौर पे अलम शख्सी की तरह है, लेकिन माने के एतबार से अलम शख्सी की तरह नहीं है, माने के तौर पे वो नकरी है। ठीक है, और फ़कत क्या है? इराब के तौर पे वो मारफ़ा है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अजमाइन।